اللہ تعالیٰ نے مدینے دی قسم فرمائی. اگر مدینہ پاک دی قسم دے حوالے نال گل کر رہی ہے تو پھر ایدہ ترجمہ انج بنے گا کہ مکے وچ حضور مقیم سن تے مدینے ہل نے، کیونکہ اتھوں ہجرت کر کے اتھے چلے گئے. یعنی دو حوالے نال قسم فرمائی جا سکتی. دوسرا ہل دا معنی ہے فتحی. یہ لغوی معنی جڑا میں تو اندر سے ہے ہوئے وے، اور ایدہ فقہی معنی جڑا ہوئے وے کہ احرام دی حالت جس شہر وچ جدے اتے کوئی قانون لاگو نہ ہوئے. اسی جدوں عمرہ کرن واسطے جانے ہاں یا حج کرن واسطے جانے ہاں تو ساڑھے اتے کچھ قوانین لاگو ہوندے نے. جدوں احرام بن لیا جائے اسی وال نہیں پٹ سکدے، کیڑی نہیں مار سکدے، جسم چو کھرک کے خون نہیں کڑ سکدے. اگر ایک کام کرانگے تو ساڑھے تے دم لازم آئے گا. اللہ فرماندہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سونے ہاں اس شہر دی قسم ہے جتھے ہر بندے تے احرام دی حالت دم لازم ہے. اگر کوئی ایسی کوئی خرافات کرے گا، وال پھٹے گا، وہ دے اتے پابندیاں نے. لیکن اس شہر دی قسم ہے جتھے احرام دی حالت وچ بھی تیرے اتے کوئی پابندی نہیں. وجہ ہے یہ ہل دے میں دو معنی بیان کر دیتے نے، لیکن میں گل کرنی ہے انہاں شہراں دی جنہاں شہراں وچ مصطفیٰ دے قدم لگے. پہلا شہر ہے مکہ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھے حضرت مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دوویں ہی افضل نے، کیونکہ مکہ حضور دی ولادت گاہ ہے اور مدینہ حضور دی آرام گاہ ہے. فرمایا اے بھی یار دا قبلہ ہے، وہ بھی یار دا قبلہ ہے. ہمارے نزدیک تو دونوں افضل ہیں. بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے جناب تسی مدینے دا ذکر کر دے ہو، مکے دا ذکر نہیں کر دے. میں کہا مکے دا ذکر کرن دے وچ سانو کوئی یار نہیں، اسی رج رج کے مکے دا ذکر کرنے ہیں. آندہ جی مکے وچ ایک نماز پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے، مدینے چ لکھ دا ثواب ہے، مدینے چ پڑھیے تے 50,000 دا. یہ دا مطلب ہے مکے وچ نماز پڑھن دا زیادہ ثواب ہے جدا تسی ذکر ہی نہیں کر دے. میں کہ اصل گل لے وے مکے وچ بھی 1 لکھ دا ثواب میرے تے تیرے نبی دی عظمت رو ظاہر کردا ہے. رب کائنات نے فرمایا محبوب ہجرت کرو. حضرات رب کائنات محبوب نے فرمایا عرض کی تھی مولا ہجرت کیویں کراں، ایتھے تیرا پیارا گھر ہے، ایتھے حتیم صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں، ایتھے جناب آب زمزم ہے، ایتھے مقام ابراہیم ہے، ایتھے میری ولادت گاہ ہے. عرض کی تھی مولا مکے نال مینوں بڑا پیار ہے. آواز آئی پیارے مکہ چھڑ کے دل وچ خوشی محسوس کر، مکے نال تینوں بڑا پیار ہے. جتھے تینوں میں کلنا ہے او دے نال تیرے رب نوں بڑا پیار. مکے نال تینوں پیار ہے، جتھے تینوں میں کلنا او دے نال مینوں بڑا پیار ہے. میں کہا جس شہر نال نبی نوں پیار ہے نا، اللہ فرمایا جڑا ایتھے ایک پڑھے گا انہوں لکھ دا ثواب دیاں گا، جڑا مدینے چ پڑھے گا جدے نال مینوں پیار ہے انہوں 50,000 دا ثواب دیاں گا. پتہ چلیا مکے اندر بھی 1 لکھ دا ثواب میرے نبی دی عظمت نو ظاہر فرما رہے ہیں. حضور دے قدم مکے وچ بھی لگے اور آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے تے مکے دی سرزمین جتھے کفر ہی کفر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کفر سے نکلا اسلام اس لیے ہوں کافر، مل گیا درویش کامل تو بندہ سے مولا ہو گئے. بستی ہے جتھے حضور دے قدم لگے تے ہر جگہ منور ہو گئی. صدقے جاواں میں مکے شہر تو جتھے بکریاں یار چرائیاں، او قدم قدم تے بوسے دیواں، جتھے تلیاں یار نلائیاں، قدم قدم تے
بوسے دیواں جتھے تلیاں یار ملائیاں رات میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں حضور مدینے دے لوکاں نے مدینے دی بستی تو باہر آ کے نبی پاک کا استقبال کر دینا حضرات اپنیاں چادراں دے غلاماں نے جھنڈے بنا کے نالے لہرا رہے ہیں نالے حضور دا استقبال پہ کر دینا نبی پاک آ گئے حضور آ گئے او نجار کرانے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں وہ چھتاں تے چڑھ گئیاں نے حضور دا استقبال کنج کر دیاں تلال بدرو علینا من سنی یا دل ودائی وجب شکرو علینا مادا للہ دائی مادا للہ دائی ایدہ پنجابی ترجمہ کر لو وہ بچیاں جدوں سرکار دی نات پڑھ دیاں لیں حضور دے چہرے والوے کیا دیاں لیں چاننی جن چڑھیا 14ویں رات دا چاننی جن چڑھیا 14ویں رات دا او لگایا دا جے دھولا برات دا حضرات مدینے دے وڈے وڈے شہنشاہ اپنے کوٹھے سجائے ہوئے نے تے حضور دے ڈاچی ٹری جاندی ہے اپنے کوٹھے عمل پھڑ کے کھر دینا آقا فرمایا غلاموں میری ڈاچی دی مہار چھڑ دیو اے مامور من اللہ ہے اللہ انہوں حکم دے دیتا ہے جتھے جا کے بینا ہے وہ اپنی ڈاچی حضور دی ڈاچی دیاں مہاراں پھڑ کے اپنے اپنے کوٹھے عمل کر دینے بلکہ میں دن کہاں گا وہ بول کے کہندے ڈاچی والیا موڑ مہار وے ڈاچی والیا موڑ مہار وے اساں چدڑی تیرے تو باریاں ہو ڈاچی والیا موڑ مہار میں ڈاچی والیا موڑ مہار میں حضرات ہونا میں چک ابو ایوب انصاری ہے جڑا مڑا مڑا تے غریب ہے وہ دوڑ کے گھر گیا اپنی ماں نو جا کے کہندا ہے اماں نبی پاک آ گئے تے میرا کوٹھے سجائے تے مدینہ پاک کے چاکا تشریف لے کے آ گئے میں ماڑا ماں غریب ہاں اماں نبی پاک میرے گھر تشریف لے کے کمیں آنگے ماں کہندی ہے پترا ہے تے آلائے پر ماڑیاں دا والی بن کے آیا ہے اے بچیا فکر کرن دی لوڑ نہیں پترا ایک کوئی حل ہے ایتھے بستر ایتھے مسلح تو وچھا اوتھے میں وچھانے ہاں پترا ایتھے نفل تو پڑھ اوتھے میں پڑھنی ہاں ایتھے ہاتھ میں چکاں گی اوتھے تو چک لے پترا عرض منظور ہو جائے اللہ تعالیٰ عرض منظور کرے حضرات مسلح بچ گئے نے نفل پڑھنے شروع ہو گئے ابو ایوب انصاری نے ہاتھ چکے نے عرض کیتی مالکہ قریب تے بڑھاواں پر تیرا نبی تے ماڑیاں باستے آیا ہے آج جے میرے والا آ جائے تے میرے پاک جاگ جانگے حضرات جے دعا مکمل نہیں ہوئی تے بھوئے چروڑا پہ گیا ہوئے لوگو ابو ایوب انصاری نو او مبارکاں دے ہو آقا دی ڈاچیے دے بھوئے تے بہ گئی انہوں مبارکاں دے ہو حضور دی ڈاچی ابو ایوب انصاری دے بھوئے تے بہ گئی ہے ابو ایوب انصاری دی یہ تے تسی ہن جان ہی گئے ہو کہ جتنی دیر تک تقریر رہنی ہے بارش نہیں آنی اے تو تسی سمجھ گئے ہوا چل دی رہے گی پر تساں بیٹھے رہنا حضرات ذکر مدینے دا چھڑے آئے اے ہوا آئی مدینے والوں آئیاں نے حضرات توجہ کرے آجے
نبی پاک نے حضرات نبی پاک نے فرمایا او چھج دیو ڈاچی دی موار نو اے مامور من اللہ جدو ابو ایوب انصاری دے بوئے تے جا کے بہ گئی روڑا پہ گیا ہے او مبارک ہوئے ابو ایوب تینو مبارک ہوئے حضور دی ڈاچی تیرے تمہیں اگے آ کے بہ گئی ہے وہ دوڑ کے باہر آیا نبی پاک دے قدمی لگ گیا عرض کیتی سونے آج یقین نال دعا منگیے تساں کرم فرما چھڑے آئے آقا فرمایا او میں تے کرم جیڑا کرنا سی او تے کیتا ہے پر تیرے تے رب کرم کر چھڑے آئے کیونکہ میری سواری تیرے بوئے تے آکے بہ گئی جگاؤ پاگ میرے ابو ایوب دیوانگو جگاؤ پاگ میرے ابو ایوب یہ آج تمنا کری ہے بھائی شہزاد دی تمنا ہے جناب بھائی ساجد دی تمنا ہے بھائی بشارت دی تمنا ہے حکیم صاحب دی تمنا ہے انہوں نے پائیاں دی تمنا کی ہے جگاؤں پاک میرے ابو ایوب دیوانگو جگاؤ پاک میرے ابو ایوب دیوانگو مقدر او صدقے تھو لے آواں یا رسول اللہ مقدر او صدقے تھو لے آواں یا رسول اللہ یہ مدینہ کڑی بستی ہے نبی پاک تشریف لے کے آگئے آقا فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ کا حب المکہ عرض کیتی مالکہ سانو مدینے نال پیار عطا فرما جویں مکی نال پیار عطا فرمایا او اشدہ عرض کیتی مولا مکے نالوں بہتا پیار مدینے نال عطا فرما بہتا پیار مدینے نال عطا فرما میرے نبی دعاواں کیوں کر دے رہے نے اے او جگہ ہے جتھے حضرت سلیمان علیہ السلام ورگے جدوں جناب جلیل القدر نبی ہوا تے تخت لگائے ہویا ہے جدوں اتوں دی گزر رہے نے مدینہ پاک دی بستیاں آ گئی اوے لوگو رب کائنات نے فرمایا او سلیمان جاندہ نہیں اے بستی کیڑی ہے اللہ کیڑی بستی ہے فرمایا پہلو ہوانوں کہے تخت تھلنے لائے ہوان نے تخت تھلنے لایا حضرات اللہ فرمایا اے سلیمان اپنے نلین اتار دے ننگے پیریں ٹور اے او بستی ہے جتھے میرے آخری نبی نے آ جانا اے او بستی ہے جتھے نبی پاک دے قدم لگنے حضرات سلیمان ورگے پیدل چل دے رہنے آدم علیہ السلام جدوں اس بستی میں چوں گزرے اللہ فرمایا آدم جاننے کیڑی جائے مولا فرمایا اے او جگہ ہے جتھے میرے آخری نبی دے قدم لگنے میں اتھے آخری نبی نے قیام کرنا ہے اتھے او دی آرام گاہ بنے گی جتے عیسیٰ ورگیانوں پتہ چل گیا اس جگہ تے کھلو کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چک کے یہ دعا کیتی ہے مولا اے او بستی ہے جتھے تیرے نبی نے تشریف لے کے آؤں مولا میں دعا کرنا جمیں تیرے آخری نبی دا مسکن جگہ بنے گی میرا مسکن بھی یہ ہوئی جگہ بنے آج بھی روزہ انور دے اندر
تین قبراں تے بنیاں نے تے چوتھی جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دی جگہ ہے۔ علماء فرماندے نے اللہ نے عیسیٰ دی دعا نو قبول فرما لیا ہے، جدوں آپ نے تشریف لیاونا مثال کرن گے تے حضور دے روضہ انور دے اندر انہاں نو دفن کیتا جائے۔ ایڈی پاک بستی ہے، نبی پاک دا فرمان ہے، جتھے بندہ پیدا ہوئے جس جگہ تو بندے دی مٹی دا خمیر لے آ جائے، جتھوں مٹی تیار مٹی لے کے اُدا وجود تیار کیتا گیا ہے، اسے جگہ تے دفن کیتا جائے گا۔ مدینہ پاک دی بستی کڈی پیاری بستی ہے، او نبی پاک دی مٹی دا خمیر اوتھوں ہی لے آ گیا ہے جتھے حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر دی مٹی بھی اوتھوں دی، عمر فاروق دی مٹی بھی اوتھوں۔ تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے، تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے، مٹیے مدینے دیے۔ حضرات نبی پاک کے غلام جدو جنگ تو واپس آئے، جسم کٹے ہوئے نے، حضرات مدینہ پاک دی سرزمین تے جسم لہولہان نے، وہ تیر لگے ہوئے نے، تلواراں دے زخم لگے ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او غلامو جسم کٹے لے کے مدینے آئے ہو، اس جگہ تے ایس جگہ تو مٹی لے کے اپنے جسماں تے لاؤ، ایک خاک شفائے تواڈے جسماں تے لگے گی، یہ زخم ٹھیک ہو جان گے۔ رب کعبہ دی قسم غلاماں نے مٹی لائی، زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرات توجہ کرے آجے، وہ مدینہ پاک دی پاک مٹی ہے، وہ لوکی لے کے آؤں دے رہے، جیڑا استعمال کرتا رہا وہ شفا پاندا رہا۔ رب کعبہ دی قسم اس مٹی دیاں وکھریاں شاناں، او مٹیے مدینے دیے، تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں مٹیے مدینے دیے، مٹیے مدینے دیے۔ یہ مدینہ پاک کی بستی بڑی اعلیٰ بستی ہے، جتھے حضور دا روضہ پاک ہے۔ ایک دن عرش مدینے نو کہنے لگا، آجا دو میں کرنا پیار لئیے، میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے، آجا دو میں بٹان درہ مار لئیے۔ مدینے آکھیا وہ ایک میں چھٹ میں کرم دی بہار دیواں، کہ میں چھڑ میں کرم دی بہار دیواں، اوہ جے او میرا دل کردہ جندڑی حضور دے روزے تو وار دیواں، اوہ جے میرا بس چلے پورا جگ مدینے تو وار دے، حضور دے روزے تو وار دیواں۔ مدینہ ایسی پاک بستی ہے۔ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں نے اپنی کتاب بیچ حاجی اسماعیل امرتسری والا واقعہ لکھے ہے، آپ فرماتے مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں ایک بچے کو جا کے بہ گیا، میں کہا پترا چل تینوں اپنے علاقے چلے کے چلنا۔ بچہ کہنے لگا جناب اوتھے کی ہے؟ اس بستی دا نام کی ہے؟ میں کہا پاکستان ہے، اوتھے بڑے بڑے دریا تے بڑے بڑیاں خوبصورت بستیاں، بڑے بڑے جناب والا گرینری، اوتھے بڑے حسین مناظر نے۔ بچہ سندا رہا جناب اور کی ہے؟ فرمایا جنگلات نے، خوبصورت پارک نے، خوبصورت جگہ نے، جناب برف بھی اوتھے پیندی ہے، بڑے خوبصورت مناظر۔ بچہ
بچہ سندا رہا، وہ بچہ سندا رہا۔ جدوں آپ نے گل مکمل کیتی ہے، بچہ کہندا جناب ایک گل تے دسو شاہ جی، اوتھے نبی پاک دا روزہ بھی ہے، اوتھے نبی پاک دا روزہ بھی ہے۔ آپ نے آنکھاں میں چتھرو آ گئے، وہ رو کے کہن لگے او پترا سب کچھ ہی ہے پر روزہ نہیں۔ بچہ کہندا جناب پھر تسی جاؤ میں نہیں جانا۔ پھر تسی جاؤ میں نہیں جانا، کیونکہ بہاراں دا مرکز پیارا مدینہ، پیارا 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 مدینہ، بہاراں دا مرکز ہے پیارا مدینہ، پیارا 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 مدینہ۔ یہ اتنی خوبصورت عظیم جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے، بڑے بڑے شہنشاہ جاندے نے گدا بن کے، شہنشاہ دی بارگاہ جا کے عرض کردن حضور آ گئے ہیں کرم نوازی فرماؤ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ شہر دی بستی تو باہر جا کے کدی بھی رفع حاجت نہیں کی تھی۔ کسے پوچھیا جناب مدینے دی بستی تو باہر کیوں نہیں جاندے؟ اکھاں میں چتھرو آ گئے، فرماندے نے وہ سوال کرنے والے او مینوں مدینے نال اتنا پیار ہے، او مینوں ڈر لگدا ہے کتے مدینے تو باہر جاواں کتے موت نہ آ جائے، کہتے مدینے دی بستی تو باہر جاما تو کہتے موت ہی مدینے تو باہر نہ آ جائے۔ یہ محبت ہے ان کی مدینے کے ساتھ، یہ پیار ہے ان کا مدینے کے ساتھ، یہ محبت ہے مدینے نال تے ساڈی بھی محبت ہے مدینے نال۔ اسی جدوں چلے جانے ہیں نا ساڈے دل دی مرضی ہوندی ہے 4 دن مکے رویے باقی سارے مدینے رویے، کیونکہ مدینے والے لوکاں چ حلیمی بڑی ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے نا میں مدینہ شریف وچ جننے دن بھی رہا میں اتھے چڑی نو چوں کر دے بھی نہیں ویکھیا۔ میں تقریر مکن والی میں چڑی نو اچھی بول دے بھی نہیں ویکھیا۔ یہ ہے ادب تے حضور دے روضہ پاک دے اتوں دی کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ اے وے پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے پیار اے محبت حضور دے دردی اے ساڑھے دلے چ بھی ہے۔ کیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر جان دی تانگ لگی نا، جدوں نے سنیا پا مدینہ بڑی سونی بستی ہے، تے کیڑی دے دلے چ خیال آیا کدی مینوں بھی یہ نصیب ہوئے گا شہر۔ تے سامنے کبوتر بیٹھا سی، چلدی 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 اللہ نے دل چ گل پا دیتی نا بھئی تیرے مقدر چنگے نے۔ ٹردی ٹردی کبوتر دے پیر تے چڑھدی چڑھدی دے والاں وچ چڑھدی، کبوتر ماری اڈاری سدھا مدینے۔ ہائے اوے کیڑی تے جا سکتی ہے، نبی دا گستاخ اتھے نہیں جا سکتا۔ ہائے کیونکہ عشق والے جو ہیں وہ روزے پہ بلائے جاتے ہیں، بے عشق جو ہیں وہ دور ہٹائے جاتے ہیں۔ کہندے اگر وہاں جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت لے کر جاؤ، نبی کے روزے کی نیت لے کر نہ جاؤ۔ اور میں کہا بدبختہ اتھے جانتا ہی ہوئے جنہوں مدینے والے نال پیار ہو، اتھے جانا ہی انہیں۔ حضور دا فرمانے ومن زار قبری فجبت لہو شفاعتی، فرمایا جڑا میرے روزے دی زیارت واسطے آ گیا اوجتے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مسجد نبوی واسطے نہیں آکھیا، روزے دے دیدار واسطے آکھیا۔ اے توجہ، مدینے پاک دی حاضری حضور دے روضہ انور دی حاضری واسطے فرمایا۔ جیڑا ایتھے آ جائے، حضور جدوں غزوے تو واپس ہوندے سن تے صحابہ اکرام اپنی سواریاں تے بیٹھے ہوندے سن تے مدینے دے قریب آ کے سرکار فرماندے ہو غلامو سواریاں تیز کر لو۔ حضور کیوں؟ فرمایا مدینے دی بسیت چھیتی وڑیا کرو، کیونکہ جدوں مدینہ آ جاندا ہے اللہ دیاں رحمتاں چھم چھم وسھنیاں شروع کر چھیتی وڑیا کرو۔
آ کے اللہ دیاں رحمتاں تانوں اپنی لپیٹ وچ لے لے. یہ مقام ہے مدینے کا. تو جڑے اسی سنی نبی پاک نال پیار کرن والے اسی جاننے ہی اس واسطے اسی مسجد نبوی دی زیارت تے ہے ہی ہے، پر حضور دے روضہ پاک دی زیارت واسطے جانے گنبد خضرا دی زیارت واسطے جانے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اسی اتھے جا کے حاضری دینے ہیں کہ حضور ساڑھے تک کرم نوازی فرمایا جی. اسی بڑے گناہگار ہیں، بڑے بدعمال ہیں، بڑے سیاکار ہیں. حضور فرماندے جن نے ایتھے میرے نال پیار کیتا ہے نا، قیامت والے دنوں ساڑھے نال ہی ہوئے گا. اسی وہ دی شفاعت کرنی. مدینے جا کے ہمیشہ ہوا انہوں پسند نہیں آؤں دی. بیمار ہو دا جنہوں مدینے والے نال پیار نہ ہو. 70 بندے مدینے جا کے رہن لگ پائے تو مدینے نال بغض سی، مدینے والے نال بغض سی. انہوں نے پیٹ دی بیماری لگ گئی. نبی پاک دی بارگاہ چادر ہوئے، عرض کیتی حضور فلانے فلانے قبیلے والے تھے مقیم ہوئے نے تے انہوں نے پیٹ دی بیماری لگ گئی. حضور نے فرمایا جاؤ فلانے قبیلے دے وچ ڈاچیاں زیادہ نے، انہاں ڈاچیاں دا دودھ تے پیشاب ملا کے پیاؤ، یہ ٹھیک ہو جان گے. یہ مشکات شریف دی حدیث. جاؤ انہوں نے پیشاب پڑاؤ تے دودھ ملا کے پیاؤ، یہ ٹھیک ہو جان گے. حضور وجہ کی فرمایا یہ ہے یہ سے لائق کیونکہ انہوں نے مدینے نال پیار نہیں، مدینے والے نال بھی پیار. مدینے آ کے طبیعت دی خوشگوار ہو جاندی جنہوں مدینے والے نال پیار ہو. اسی کہنے ہیں محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت سے کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. حضور نبی پاک دی بارگاہ چ ایک بندہ آ گیا، حضور نو ملن واسطے آیا ہے. اگے پتہ چلے آقا دا وصال ہو گیا. حضور دے روضہ پاک تے جا کے روندا ہے آقا تہاڈی زیارت واسطے آیا سا، تسی وصال کر گئے ہو. میں قرآن دی آیت پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو میرے نبی دی بارگاہ جا جاؤ. حضور میں نیت لے کے آیا ہوں، تسی وصال کر گئے ہو. اور روندا روندا ایک قبر انور تو جدوں پیچھے ہٹیا روضہ پاک تو باہر نکلیا، آواز آئی او بیلیا اور آیا جا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے. کوئی ہاڑا اتھے جا کے پائے تے صحیح ہیں، وہ کوئی ہاڑا پائے تے صحیح نا، ہاڑا پانا والا کوئی ہونا چاہیے. اسی کہنے ہاں نالے چرخا کتان نالے اے نام جپاں ہاتھ کار بلے دل یار بلے، نالے چرخا کتان نالے نام جپاں ہاتھ کار بلے دل یار بلے، میرا چرخا کو کردا ہے دل میرا تو کردا ہے، میرا چرخا کو کردا ہے دل میرا تو کردا ہے. نالے پونی کتاں نالے یاد کراں ہاتھ کار بلے دل یار بلے، نالے پونی کتاں نالے یاد کراں ہاتھ کار بلے دل یار بلے.
یاد کرتے ہیں حضور کو، اور حضور کرم نوازی بھی فرماتے ہیں، حضور کرم نوازی بھی فرما دیتے۔ اور میں وہ واقعہ بلی والا بھی سنا دیا کیونکہ مدینے دے والے نال حاجی اسماعیل امرتسری رحمت اللہ علیہ آخری گل کے نہیں بارش ہن ہٹ انشاءاللہ نہیں رہنی بس ختم ہو گئی، اے بارش رحمت یہ رب دی ہے پہ رہی اے واقعہ تھوڑا جڑا تواڈے تے پین ڈئی اور تو ہم واقعہ کی ہاں جی یہ گرمی پہ گئی تو تسی تو ویسے خوش ہو کے بیٹھے ہو۔ آخری واقعہ حضرت حاجی اسماعیل امرتسری رحمت اللہ علیہ فرماندے مدینہ پاک جا کے میں ٹھہریا، ایک بلی اتھوں دی توجہ کرے جے میرے ول، ایک بلی جنوں میرے نال اتنا پیار ہو گیا جدوں روٹی کھان لگنی انہیں میرے کول آ جانا، کدی دودھ پا دینا، کدی پانی پا دینا، کدی انہوں گوشت دا ٹکڑا پا دینا، تو میں انہوں پھڑنا تو دے پیر اپنے سینے نال مس کرنے، اے او قدم نے جڑے حضور دے روضہ پاک تے لگ دے، حضور دے روضہ پاک تے لگ دے۔ ایک دن میں انہوں پکڑیا تو دل ایک سوچ آ گئی کہ جدوں میں جانا ہے نا یہ دے تو بغیر میرا دل نہیں لگنا تھی، انہوں میں نال ہی لے جانا۔ آپ فرماندے نے بلی اتھوں نکل گئی، اگلے دن اٹھیک رہے ہیں بلی نہیں آئی، 2-3 دن گزر گئے، سرکار دے روضہ پاک دے یاد نہیں دیتی ہے، او بلی جڑی اگے روز آ جاندی ہے، آج سرکار دیاں جالیاں نال چمبڑ دی چمبڑی ہوئی ہے۔ میں واپس آ گیا، میں کہا کوئی گل نہیں، جدن میں جانا ہے تینوں نال تے لے ہی جانا ہے۔ فرماندے دن گزر دے رہے بلی نہیں آئی، آخری دن رہ گیا، اپنے میں کمرے چاہ کے لیٹ گیا، اکھ لگی ہے قسمت جاگ پئی ہے، مینوں آقا دی زیارت ہوئی، حضور فرمایا اسماعیل سویرے جانا ہے، عرض کیتی آقا جانا ہے، فرمایا کلیاں جانا ہے کہ کسے اور بھی نال جانا ہے، عرض کیتی حضور پہلا تے کلیاں ہی جانا سی، ہن کلیاں نہیں جانا ہے، ایک بلی ہے جنوں میرے نال بڑا پیار ہے، مینوں بلی نال بڑا پیار ہے، حضور میرا دل کردہ میں جاواں انہوں نال ہی لے جاواں، آقا فرمایا اسماعیل او تو چلا جائیں پر بلی نو نال نہ لے کے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھا حضور وجہ کی ہے، فرمایا جدن دا ارادہ کیتا ہی او دن تو لے کے آج تک بلی میرے روزے دیاں جالیاں نال چمبڑ چمبڑ کے روندی ہے تے کہندی ہے سونیاں اس واسطے نہیں جاندی رہی کہ کوئی لالچ دودھ دا لالچ نہیں، کوئی بوٹی دا لالچ نہیں، کوئی روٹی دا لالچ نہیں، اس واسطے جاندی رہی ہیں تیرے در دا غلام ہے، تیرے در تے حاضری دیتی ہے، اے عاشق رسول ہے، حضور اسے واسطے میں بھی پیار کرن لگ پئی، پر اے اے مطلب نہیں، اے جدوں چاہے اپنے نال لے جائے، آقا میں تیرا در چھڑ کے نہیں جانا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں یہ چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور یہ دا ترجمہ کشمیر دے تاجدار نے کی، عارف کھڑی، آپ فرماندے نے وہ جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا، وہ جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا، وہ سونے پاویں ملن ہزاراں، وہ سونے پاویں سونے پاویں، وہ سونے پاویں سونے پاویں، وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار بٹانا۔ اللہ تعالیٰ
نبی پاک دے صدقے ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما